حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہاوش خان اور یہ شو ہے حیا علی الفلاح. اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب. ان کو کہیں گے ہم اپنے شو میں ویلکم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. جی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا، آج ہم نے نا بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور بیسکلی ہم نے ایک لفظ سنا ہوا ہے حکمت. لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کو نا یہ صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہوتا، وہ کافی حد تک کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ حکمت اور عقل مندی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ بنیادی فرق کیا ہے انٹیلیجنس اور وزڈم میں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. اور عام طور پہ واقعتاً یہ دونوں چیزیں ہم مترادفات کے طور پہ، ہم معنی الفاظ کے طور پہ بولتے ہیں، لیکن اگر ذرا سی گہرائی میں، ذرا سی ڈیپتھ میں دیکھیں تو ان دونوں الفاظ کے معنی میں بڑا فرق ہے. تو دیکھیں، عقل جو ہے، عقل کا جو پیرامیٹر ہے، عقل کا جو کام ہے، ہم کہتے ہیں جانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے. اور جانور کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ پریزرویشن آف دا سیلف، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو نکالنا کسی بھی سچویشن سے، اور اس سچویشن میں جانے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عقل کا کام ہے. یعنی کہ عقل جو ہے نا، یہ فوری چیزوں کے طور پہ کو ایڈریس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کھانا کھانا ہے. کیسے کھانا، اب اگر کھانا نہیں موجود تو میں اس کو کیسے پیدا کروں، یہ عقل کا کام ہے. تو عقل جو ہے وہ ہماری فوری ضرورتوں کو پوری ایسی ایک صلاحیت کا نام ہے جو ہماری فوری صورت جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں استعمال ہوتی ہے. حکمہ ذرا اس سے ایک درجہ گہری چیز ہے، بلکہ ایک درجہ نہیں، میں کہنا چاہیے کہ کافی درجوں میں گہری چیز ہے. اور اس میں ایک بڑا فرق یہی آتا ہے کہ حکمہ کا کام دور رس ہے، یہ مستقبل بینی ہے. وہ اگر فوراً، عقل جو ہے وہ فوراً کی چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ ہمارے اگلے لمحوں کے متعلق جو ہے وہ ان کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. تو حکمت کا کام یہ ہے کہ حکمت ہمارے فیوچر کے اوپر، ہمارے مستقبل کے اوپر کس قسم کے اثر انداز ہوں گے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا کھانا ہے. تو عقل بھی کہتی ہے کہ کھانا کھانا چاہیے، بھوک لگی ہوئی ہے. حکمت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کھانا تمہارے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے، اور بھوک کے باوجود اس کو جو ہے نہ کھانا. دیکھیں، یعنی کہ عقل کا تو تقاضا یہ بن رہا ہے کہ نہیں کھا لو، لیکن حکمت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نہیں، بھوک ہے لیکن بھوکا رہنا بہتر ہے اس بات سے کہ آپ اس لقمے کو کھائیں. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ بھائی اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ لقمہ جو تھا وہ کسی ایسی غذا کا تھا جو ہمیں ہضم نہ ہوتی ہو اچھی طرح سے. لیکن اب حکمت اس سے بھی آگے جائے گی تو وہ یہ دیکھے گی کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس لقمے سے میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا اور میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا. یہ جو آخرت، یہ جو دور کی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، یہ اصل میں حکمت کی فیکلٹی ہے، حکمت کا کام یہ ہے. اب ہم کہتے ہیں، دیکھیں، لوگ عقل مند وہ ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر ان کو اچھی طرح سے برتتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کو سمجھ لیتے ہیں، دنیا کیسے چلتی ہے، اس میں مال کیسے کمایا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو رام کیسے کیا جاتا ہے. اور اگر وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ شخص عقل مند آدمی ہے. اچھا، حکمت اس سے آگے جاتی ہے اور وہ سچائی اور حقیقت کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کسی چیز کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو ٹھیک ہے، دولت ہے تو دولت کا مصرف کیا ہے، دولت کیوں کما رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کروں گا تو میرے لیے فائدہ مند ہوگی اس دنیا کی حد تک بھی اور آخرت میں بھی. یہ حکمت کا کام ہے. اور پھر جب وہ سچائی اور حقیقت کی تلاش میں آگے بڑھتی ہے تو سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور وہ جو الحق ہے، ہم حقیقت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جو الحق ہے اس کو تلاش نہ کیا اگر ہم نے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل، ہماری حکمت وہاں تک نہ پہنچ سکی جہاں تک اس کا پہنچنے کا مقصد تھا.
تو اب اللہ کی معرفت کو حاصل کر لینا اصل حکمت ہے. اور تھوڑا سا اگر ہم پھر عقل اور اس میں حکمت میں فرق کرنا چاہیں تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عقل جو ہے وہ بذات خود، جیسے میں نے کہا پریزرویشن آف دا سیلف کا نام ہے. اچھا، پریزرویشن آف دا سیلف کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آ رہی ہو تو ہم اس مشکل کے اندر ڈٹے نہ رہیں بلکہ پیچھے ہٹ جائیں. عقل کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے بہت دفعہ. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو اس کو ہم عشق کہتے ہیں اور جنون کہتے ہیں، یہ تو عقل کے تقاضوں کو بائی پاس کر جاتی ہے نا چیز. تو ہم سے کہا جاتا ہے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن عقل کہہ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی. دیکھیں وہ حضرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر 313 نکل پڑے، ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہیں، چیزیں بھی نہیں ہیں پوری، پاؤں میں جوتیاں بھی پوری نہیں ہیں، اور وہ پھر بھی 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے نکل پڑے ہیں. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. عقل کہتی ہے نہیں، یہ تو غلطی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے. لیکن حکمت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے آگے، یعنی کہ یہ جو ابھی تھوڑی سی مشکل ہے، اس کے آگے بہت آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ انسان کی 2 آنکھیں ہیں. ایک اس کی یہ سر میں لگی ہوئی، چہرے میں لگی ہوئی آنکھیں ہیں جن سے وہ اس دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے، اور ایک اس کی دل کی آنکھ ہے جو اس کی روح کی آنکھ ہے جس سے وہ اصل حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے. تو عقل اگر صرف چہرے کی آنکھوں سے اور کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا اور باقی حواس خمسہ کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے، تو حکمت اس سے آگے بڑھ کر دل کی آنکھ کھول دینے کا، روح کی آنکھ کھول کے حقیقت کا مشاہدہ کرنے کا نام ہے. اور جو یہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اس کو تو ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا، ہم نے اس کو بہت بڑا خیر عطا کر دیا. اب اس شخص کے پاس چاہے مال و دولت نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے نہ لگ رہا ہو کہ یہ عقل مند ہے، جیسے کہ منافقین نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے کما آمن السفہاء، کہ جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں وہ ایمان والوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں، یعنی کہ ان میں عقل موجود نہیں. لیکن اور دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو واقعی وہ ایسے کوئی عقل مندانہ ڈیسیشنز نہیں لگ رہے ہوتے. لیکن یہ جو مقام عاشقی ہے اور یہ جو جنون کا مقام ہے، اس کے اوپر یہی چیزیں جو ہیں، یہ پھر اب وہ حکمت کا تقاضا یہ بتا رہا ہے کہ نہیں جی، دنیا ہمیں جیسے بھی دیکھنا چاہے دیکھے، دنیا میں ہمارے ساتھ جیسا بھی ہو، لیکن ہم جو ہیں وہ ہماری نظر اصل حقیقت کے اوپر ہے، ہم اصل چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، آئیز آن دا پرائز جسے کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حکیم لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں. اور یہی عقل، اچھا عقل اور حکمت میں تعارض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عقل ہے تو حکمت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں یہی بلکہ پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی عقل مند ہو اور مطلب وہ اس کے اندر جو حکمت نہ ہو، یا پھر یہ کہ کوئی حکیم ہو اور عقل مند نہ ہو؟ جی لیکن دونوں باتیں ممکن ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم دونوں پازیٹیوز کو دیکھ لیتے ہیں. عقل ہو اور حکمت بھی ہو تو یہ تو نور علی نور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل پاسبل بھی ہے، بالکل ممکن ہے ایسا ہو. اور یہ جو ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں دین کے اندر، یہ سب اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. یہ اپنے زمانے کے جینیسز بھی ہیں، عقل کے حساب سے بھی جینیس ہیں. چاہے دنیا دیکھیں نا، دنیا بہت سارے عقل مندوں کو جب تک ان کی بات ثابت نہیں ہو جاتی تب تک ان کو بے وقوف کہتی ہے. بڑے بڑے سائنسدانوں کو بے وقوف کہا گیا، اور پھر جب ان کی بات ثابت ہوئی تو پتہ لگا جناب یہ تو جینیس تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح انبیاء اور صلحاء اور وہ صحابہ جن کو منافقین جو ہیں وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، اصلاً وہ بے وقوف قطعاً نہیں تھی، وہ تو بہت عقل والے تھے. انہوں نے اپنی عقل کو صحیح کام سے میں لگایا، اب انہوں نے حکمت کے ساتھ جوڑ لیا تھا اپنی عقل کو. ہاں، لوگ جن کی نظر صرف عقل پہ رہی، جنہوں نے صرف ظاہر دیکھا، ان کے نزدیک یقیناً یہ جو ہے یہ خسارے کا سودا بن سکتا ہے اور ایک جو ہے وہ بے وقوفی کی بات ہو سکتی ہے. بہرحال تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی شخص کے پاس عقل ہو اور حکمت بالکل موجود نہ ہو. دیکھیں یہ ابو جہل جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ابو جہل تو اس کا نام رکھا گیا اسلام میں، یعنی کہ جہالت کا باپ، لیکن اس کا اصل نام تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ.
اس کو تو لوگ مانتے تھے کہ بہت عقل مند بڑا ذہین آدمی ہے, لیکن دیکھیں وہ ذہین, وہ عقل مند تو تھا لیکن وہ حکیم نہیں تھا, چاہے لوگوں نے اس کو کہا. اس نے چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانا, جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا. تو اور بہرحال خال ایسے لوگ بھی آپ کو مل ہی جائیں گے جو شاید دنیا کے اگر ہم پیرامیٹرز کے اوپر ان کو دیکھیں تو وہ شاید عقل مند نہ ہوں, بلکہ آپ اس طرح سمجھ لیں نا کہ کچھ جنہیں ہم مجذوب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں تو مجذوبوں کا ایک معاملہ اور ہی وہ ہو گیا, مطلب جو بیچارہ ننگ دھڑنگ بالکل مخبوط الحواس قسم کا انسان ہو اس کو مجذوب بنا دیا جاتا ہے. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہوتا ہے, تو اب وہ دنیا کے حوالے سے تو ان کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بہت چالاک, بہت سمجھدار اور بہت عقل مند ہوں گے, لیکن بہرحال اگر انہوں نے اپنی نظر جو ہے وہ حقیقت کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کو پانے کی جستجو میں ابھی بھی چل رہے ہیں آگے, تو ہم ان کو لازماً حکیم تو کہیں گے. اچھا, میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عقل ہے, اب دیکھیں وہ جو ہم نے بات کی کہ صرف عقل کا ہونا اور حکمت کا نہ ہونا, اس کو ہم کہتے ہیں ایول جینیس. کیونکہ یہ شخص کیا کرے گا, یہ شخص چاہے گا کہ اس عقل سے میں اپنے لیے ساری چیزیں مہیا کر لوں, چاہے اس کے لیے مجھے دوسروں سے چھیننا پڑے, اور چونکہ یہ ذہین ہوگا تو یہ کام کر بھی سکتا ہوگا. تو صرف عقل جو ہے چونکہ اس کا تعلق اپنے آپ سے ہے, پریزرویشن آف دا سیلف کے ساتھ ہے, تو عقل جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو اپنی, چونکہ پھر اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اس مادی جسم کے ساتھ بھی ہے, جیسے پچھلی اگر اقتصاد کی باتوں سے ہم اس کو جوڑیں تو جو کہ ہمارا مادی جسم جس کے اندر نفس امارہ موجود ہے, جس کا کام یہ ہے کہ وہ کہتا رہتا ہے حل من مزید, اور کیا ہے میرے لیے, بتاؤ اور کیا اور کیا. تو اس عقل کی بھوک طاقت کے لیے, اس عقل کی بھوک شہرت کے لیے, اس عقل کی بھوک دولت کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ شخص ایول جینیس بن جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اپنی اس روح کے ساتھ, اپنی اس فطرت کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ اس عقل کو جو ہے وہ ملائے گا, کمبائن کرے گا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو حکیم ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھر کہا گیا, جیسے انگلش میں بھی ان کے لیے لفظ جو ہیں, دیکھیں انٹیلیجنٹ ہے عقل والے کے لیے, لیکن ان کے لیے ورڈ ہے سیجز, دانا لوگ. ٹھیک ہے, اب یہ دانائی جو ہے لفظ, یہ آپ کو عقل کے, ہم چاہے اس کو مترادف کے طور پہ استعمال کر لیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ دانائی کچھ دور رس نتائج کو دیکھ رہی ہوتی ہے, دور بین ہوتی ہے, دور اندیش ہوتی ہے. تو یہ ایک کچھ فرق ہیں جو ہمیں نظر میں آتے ہیں جب ہم حکمت اور عقل کی بات کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور ہمارے لیے حکمت عملی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی, یہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. اور حکمت عملی دیکھیے نا کہ انگلش میں حکمت عملی کو کہتے ہیں اسٹریٹجی, ٹھیک ہے, اور مینجمنٹ کی لینگویج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, تو حکمت عملی بھی جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوگی. اچھا, اب لانگ ٹرم کیا ہے؟ ہم لوگ جب لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں عام دنیا کے اندر تو ہم کہتے ہیں جی یہ 5 سال کی بات ہو رہی ہے, 10 سال کی بات ہو رہی ہے, اور کوئی بہت زیادہ سمجھدار انسان ہو تو وہ اپنی 25-30 سال آگے کی بھی جو ہے وہ حکمت عملی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتا ہے. لیکن ایک جو مسلمان ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آئی بھی ہوتی ہے, اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اصل لانگ ٹرم جو ہے وہ تو آخرہ ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے. تو ہم ایک تو حکمت عملی ہماری اسٹریٹجی ہے, لانگ ٹرم ہونی چاہیے, تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا ہے کیونکہ یہی زندگی ہے جس میں سے ہم اپنی آخرت کے لیے کمائی کریں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے واقعی کہ ہم 5 سال بعد کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. ہم جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہم اس ڈائریکشن میں بڑھ بھی رہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میں 4 سال 6 مہینے تو ایک کام کرتا رہوں اور 5ویں سال میں پوری طرح تبدیل ہو جاؤں, اور اچانک سے جیسے ہمارے ہاں بہت سے حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ابھی تو ہم جو ہے نا وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں, ابھی ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں, بہرحال جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے, جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی, جب تعلیمیں مکمل ہو جائیں گی, تب ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں گے, پورا مخلص کر لیں گے اللہ کے لیے. تو یہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے کی بات ہے. اگر ہم آج کے دن میں اس ڈائریکشن میں نہیں بڑھ رہے آگے
جس ڈائریکشن جو ہماری منزل ہے. تو یہ ایک خود فریبی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی اچانک سے ہم اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد ہم اچانک سے بالکل ہماری ایک ماہیت قلب ہو جائے گی, بالکل تبدیل ہو جائیں گے ہم اور وہاں پہنچ جائیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک حکمت عملی بنائی جائے اس زندگی کے بارے میں بھی. اپنے لیے 1 سال کے, 5 سال کے, 10 سال کے ہم پلانز بنائیں, حکمت عملیاں بنائیں. اور پھر یہ ساری حکمت عملیاں جو ہیں وہ اصلاً کس چیز سے جا کے جوڑ رہی ہیں؟ وہ اس بات سے جا کے جوڑ رہی ہیں کہ ہم ان حکمت عملیوں کے نتیجے میں کیا آخرت میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. وہ جو اصل لانگ ٹرم ہے, وہ جو اصل ہمارا مستقبل ہے. تو ہمیں یقیناً حکمت عملیاں اختیار کرنی چاہیے. اور یہ ایک چیز ہے جو دیکھیں نا کہ کارپوریشنز اتنی بڑی بڑی $1 بلین اور $1 ٹریلین کی کارپوریشنز جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں اپنے بڑے بڑے ارادوں میں. آج سے 10 سال پہلے اگر ایلون مسک نے کہا کہ جی میں مارس پہ جانا چاہتا ہوں, تو اس اسٹریٹجی کے بنانے کے بعد اور اسی حکمت عملی کے بنانے کے بعد اس پہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے راکٹس مارس تک چلے گئے. تو یہی بات ہمارے جب اتنی بڑی کارپوریشنز کے لیے درست ہے, تو یہی بات ہم انسانوں کے لیے ہماری انفرادی حیثیت کے اندر بھی بالکل درست ہے. صحیح. چلیں جی لسنرز, یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. میرے سوال ہوں گے اور آپ لوگ سنتے رہیے FM 107, ہمارے ساتھ رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان. آج ہم بات کریں حکمت کے اوپر, حکمہ کے اوپر, کہ قرآن میں جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ کس طرح کی حکمت ہے اور وہ کس طرح ضروری ہے ہماری اپنی زندگیوں کے لیے اور کس طرح سے اسے اختیار کر سکتے ہیں. اچھا, خاص طور پہ اگر دین کی تعلیم کی بات کی جائے تو آج کل کی دنیا میں آپ کو جو نام نظر آ رہے ہوتے ہیں جو دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ, لیکن ایک جو چیز ہے یہ ڈیفائن کرنا کہ حکمت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے یہ نہیں, تو وہ تو مطلب ہمارے خیر مطلب ججمنٹ تو نہیں ہے, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم حکمت کو اپنی زندگی میں اپنی مطلب جب خاص طور پہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ ہماری مطلب وہ وزڈم ہو کہ ہم چیزوں کو جو ہے نا پراپرلی کنوے کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے طور پہ کام تو دین کا ہی کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ دین جو ہے نا دین کو فائدہ ہونے کے بجائے کبھی کبھی دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم خاص طور پہ جب ہم دین کا پیغام کسی کو پہنچا رہے ہیں, میں نے اپنے طور پہ کوئی بات سیکھی تو اس بات کو مجھے دوسرے تک کنوے کرنا ہے, تو میرے اندر کتنا ضروری ہے کہ وہ حکمہ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے تاکہ میری بات زیادہ مؤثر ہو. جی, بہت اچھا سوال ہے. اور یہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں, صرف دین کے معاملے میں نہیں, ہم کسی بھی بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں تو ہم بڑی شد و مت کے ساتھ اس کی حمایت میں لگ جاتے ہیں اور اس پہ پھر ہم جو ہمارے نقطہ نظر سے نہ دیکھے, اس سے اتفاق نہ کرے, تو ہمیں اس سے بڑی شدید پھر اس پہ غصہ آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہماری بحثیں ہوتی ہیں. ہم کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوں, ہم کسی دینی پارٹی سے وابستہ ہوں, ہم ویسے ہی کسی نظریے کے قائل ہو جائیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی پیارا, بہت ہی خوبصورت اصول سکھایا. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ اپنے رب کے رستے کی طرف. تو بلانا تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیسے بلاؤ؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. یعنی کہ موقع کو دیکھ کے ایک اچھے اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہمیں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں آپ نے جب جیل میں قید تھے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ بڑے نیک آدمی ہیں, آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی ہمارا کھانا آنے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ کھانا آئے گا تو اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی کہ انہوں نے ان کی سوال کا جواب پہلے دیا. پھر ان کو کہا کہ دیکھو میں یہ جو ہے اب بیان اس طرح سے کیا کہ یہ جو میں تمہیں تعبیر بتا سکتا ہوں, لیکن یہ کوئی میرا اپنا کمال نہیں ہے کہ میں تمہیں تعبیر بتا سکتا ہوں, بلکہ میں اللہ کے نبیوں میں سے کے خاندان میں سے ہوں اور میں جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے اس علم میں سے تمہیں کچھ بتا دوں گا. تو دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یقین کرو. اچھا یہ لوگ مشرکین تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت بھی دی
لیکن اس طرح سے کہ ایسے نہیں کہ جو کسی سے سر پہ کھڑے ہو کے دعوت دی جاتی ہے. سب سے پہلے ان کے اپنے کام کے متعلق ان کو اطمینان دلا دیا کہ ہاں بھائی تمہارا کام ہوگا اور ابھی ہوگا, ہم کوئی بہت ایسے 4 گھنٹے کی تقریر نہیں کرنے والے تمہارے ساتھ. اور پھر ان کو دین کی دعوت دی انہی کے کام سے ریلیٹڈ بتا کے کہ دیکھو جس صلاحیت کا تم مجھ سے ذکر کر رہے ہو وہ میری اپنی صلاحیت نہیں ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور پھر اللہ کا تعارف کرایا ان کو. تو ہمارے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کسی کا کام نہ روک دیں اس چیز کے لیے. ہم سخت نہ ہو جائیں دین کے اندر, ہم دین کے اندر آسانی پیدا کریں اور اسپیس پیدا کریں اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. سوچ سمجھ کے اچھا یہ کس مزاج کا انسان ہے, اس سے کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں. تو ہم لوگوں کے رجحانات کو دیکھ کے, ان کے میلانات کو دیکھ کے, ان کی ٹینڈنسیز کو دیکھ کے, ان کی انٹرسٹس کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں کہ بھائی ایسے موقع پہ بات کیسے کرنا مناسب رہے گی, کس طرح سے. عرب کے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا, بھائی تمہارے غلام ہوتے ہیں, تم ان کو اپنے برابر کا نہیں کر سکتے, تو اللہ کے برابر کوئی کیسے. اللہ اگر وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ نے مثال ان کی دے کے بتایا, ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق. تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلانا ہے تو ایسے بلائیں کہ وہ متنفر نہ ہو ہم سے. اچھا لیکن یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر بھی متنفر ہو سکتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر نہیں ہوئے لوگ؟ ہوئے. تو ان سے بہترین داعی تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کیا ہے کہ ہم اپنے حصے کا رول اپنی ایبلٹیز, اپنی صلاحیتوں کے احسن طریقے کے مطابق, سب سے بہترین طریقے کے مطابق کریں, اور اس کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑیں. نتیجتاً عام طور پہ لوگ اچھی بات کو سنیں گے, ان کے دل کے اندر ایمان کا بیج چلا جائے گا. اب اگر ان کے دل میں کوئی بھی خیر ہوگی, ان کے دل کی زمین بنجر نہیں ہوگی, اس کے اندر کچھ بھی زرخیزی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس بیج کو بڑھا کے پورا ایک تناور درخت بنا دیں گے. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا. ہم نے تو کیا کیا تھا, ہم نے تو ایک بات ہی کہی تھی, ہم نے تو اللہ کے راستے کی طرف بلایا ہی تھا اللہ کے حکم کے مطابق, حکمت کے ساتھ. وہ جو اس کے دل میں ہو سکتا ہے ہم سے بڑھ کے ایمان پیدا ہو گیا, تو وہ اس کے اپنے دل کی زرخیزی تھی, اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو پھر اس چیز کے لیے بھی کہنا شروع کر دیں, کیونکہ بہرحال جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ تو متنفر ہوں گے, کچھ لوگ تو نفرت کا اظہار کریں گے, کچھ لوگ تو اس سے تکلیف محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں سیکھنا ضرور ہے کہ اچھا جی اس قسم کے لوگوں کے اوپر یہ افیکٹ ہوتا ہے ہماری بات کا, تو ٹھیک ہے ہم اس بات کو کیا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں, اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ, والموعظۃ الحسنہ کے ساتھ بلاؤ, بہترین واعظ کہو, بہت خوبصورت بات کہو لوگوں سے. اور وجادلہم باللتی ہی احسن, اگر کسی سے جدال کی ضرورت پڑ جائے, کسی کی وہ کوئی بہت ہی لاجیکل بڑا ہی انٹلیکچوئل آدمی سامنے آ جائے, تو اس کی انٹلیکٹ کو یا اس کی جو انٹلیکچوئلزم ہے اس کو جہاں چیلنج کرنا ہو تو اس کو چیلنج بھی کریں, لیکن اچھے طریقے سے. وہ بھی یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیم کالنگز پہ آ جائیں, تم تو ایسے ہو, تم تو وہ ہو, فلانے ہو, ڈھماکے ہو. نہیں, اللہ کا دین ہے, خوبصورت چیز ہے, اس کی پیکیجنگ خوبصورت ہے, اس کی ہر چیز. تو اس کا جو داعی ہے وہ بھی ایک خوبصورت انسان ہونا چاہیے اندر اور باہر سے. صحیح. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں نا قرآن کی, خاص طور پہ اس صورت میں جب تنازعات ہوں, جب کوئی جھگڑے ہو رہے ہوں, تو ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ان جھگڑوں کے درمیان قرآن اس طرح سے آتا ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دلوا دی جاتی ہے نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کوئی اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں, لیکن اس تنازع کو حکمت سے کس طرح سے حل کرنا ہے, جو بھی جھگڑے, جو بھی ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, اس کے لیے حکمت کتنی ضروری ہے, وہ ہمیں بہت ہی مفقود نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم لوگ مطلب اپنے آپس کے تنازع میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جیتنے کے لیے مطلب ہر طرح کی لاجکس دیتے ہیں, ہر طرح کی جو نا کوئی کسی طرح کا, جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ برے چیزوں سے بھی پکارنا ہو تو وہ بھی پکاریں گے, اپنے طور پہ جو اپنا علم ہے وہ جھاڑنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو عقل بند ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن حکمت سے کام نہیں لیتے. تو یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے اور اس کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے. دیکھیں, حکمت تو یہ انسان کو اصلاً جو ہے وہ بردباری اور تحمل سکھاتی ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ علم سے حلم بڑھتا ہے, انسان حلیم ہو جاتا ہے, نرم مزاج ہو جاتا ہے.
تو یہ جو اکھڑ پن ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ اپنی بات پر اصرار ہے، یہ سب علم کی نشانیاں نہیں ہیں، حکمت کی نشانیاں نہیں ہیں. یہ اندر کی کسی کمزوری کی نشانی ہے کہ انسان اندر سے انسیکیور ہے، تو اس کو اپنی بات کو چلا کے کرنا پڑتا ہے، سخت لہجے میں کرنا پڑتا ہے، اور غصے پہ قابو نہیں پا سکتا. تو یہ بھی ایک کمزوری ہوئی انسان کی. تو حکمت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، اپنی غلطی مانی جائے اگر کوئی غلطی خود سے ہوئی بھی ہے. تو ان تنازعات کے اندر بھی یہی بات ہوگی. دیکھیں بلکہ قرآن کا ایک جو فیصلہ ہے ان معاملوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بات پہ تنازع میں پڑ جاؤ تو اس بات کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں تنازع ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں حق پر ہوں اور کوئی دوسرا شخص سمجھ رہا ہے کہ وہ حق پر ہے. اب اگر میں اپنی بات کہہ چکا اور وہ نہیں سمجھ رہا تو مجھے کیسا حکم ہے؟ وہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ایک بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے ان کے ساتھ جب کسی شخص نے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اب اس کے ساتھ کبھی اچھائی نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے، تمہیں جو اچھائی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھائی کرتے رہیں، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بالکل ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو اس لیے ہم بھی لوگوں کو معاف کریں. تو لوگوں کو لوگوں کی طرح، انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں. ان سے غلطیاں ہوں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ پھر علم کے مقابلے میں کے ہوتے ہوئے حلم کا مظاہرہ کریں، نرمی کا مظاہرہ کریں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں. غصے کی کیفیت میں اگر ہیں لوگ تو اس وقت ضروری نہیں کہ اپنی بات کے اوپر اصرار کیا جائے، آپ اپنی تھوڑی سی ایک پوزیشن کو نیوٹرل کر سکتے ہیں. تو قرآن کے اندر تو بے شمار اسی طرح کے احکامات ہمیں ملے ہوئے ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بہرحال نہ تو غصے میں پھٹ پڑتے ہیں، بلکہ اس کو تو ایک طرح سے ایک حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ جو پھٹ پڑنا ہے غصے کے اندر، اور اگر تنازع ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آنا جو ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوں. ہمارا کام، اگر ہمیں کوئی بھی اچھائی حاصل ہے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور اس کے بندوں کے اوپر نرمی کریں، اس کے بندوں کے ساتھ سختی نہ کریں. اپنا حق اگر تھوڑا سا چھوڑنا بھی پڑ جائے آپس میں محبت کی خاطر، صلہ رحمی کی خاطر، رشتہ داروں سے بہتر تعلقات کی خاطر، تو اپنا حق چاہے تھوڑا سا چھوڑ دیں. دیکھیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، ہمارا یقین ہے ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو کیا ہو ایسا کہ وہ جو میں نے اپنا ایک چھوٹا سا حق چھوڑ دیا، اپنی بات ہی نیچی کر لی، اپنی تھوڑی سی مونچھ نیچے کر لی، اس کے بدلے میں اور اللہ کی رضا کی خاطر کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ ایک دین کا اصول ہے جس کو کہا جاتا ہے الولا والبرا، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی. تو اگر ہم نے اللہ کے لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیا تو کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ کیا اللہ بدلہ نہیں دینے والا اس بات کا؟ تو ان تنازعوں کو ختم کرنے کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے بات اپنی اچھے طریقے سے رکھ لیں، حکمت کے ساتھ رکھ دیں، سمجھا دیں. اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے حق پر ضرب پڑ رہی ہے تو تھوڑی سی ضرب برداشت کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنائے. مشکل کام ہے یقیناً، لیکن بہرحال اس کے پھر مشکل کاموں کے اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، واقعی آج کل کے اگر زمانے میں دیکھا جائے نا تو ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگ بالکل بھی اپنے سے، اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو تھوڑا کسی سے مختلف ہے، اگر ہم کچھ الگ رائے رکھتے ہیں تو ہم دوسرے کی رائے کو بالکل بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس کا علم بھی یقیناً ہمارے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک طرح سے ہمیں عقل مند بنایا بھی ہے، لیکن وہ حکمت چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اسی وجہ سے وہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے تفرقے میں ہی لگے رہتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب مجھ سے مختلف ہے، تو جو مجھ سے مختلف ہے میں اس کو ایکسیپٹ کیوں کروں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے اس طرح کہ ہم حکمت کو اختیار کریں اور ہم اس بات کو سمجھیں
کہ یہ بڑی ضرورت ہے آج کل کے معاشرے کی. اگر ہم لوگوں نے اتحاد بھی قائم کرنا ہے اپنے اندر تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا حکمت سے کام لینا ہوگا. عقل کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مطلب جو ہے نا ایک حکمت عملی بھی اختیار کرنی ہوگی, حکمہ کا سہارا بھی لینا ہوگا, اور پھر ہم مطلب کامیاب طریقے سے ایک معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. تو لسنرز یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جو لسنرز ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں FM 107 اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ آج حکمہ کے بارے میں. اچھا, اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ وہ حکیم ہے. پھر ہمیں دوسری طرف ہمیں ایک قصہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ملتا ہے جس میں حکیم لقمان کا ذکر ہے. اور وہ پہلے جیسے سمجھا جاتا تھا کہ وہ حکیم لقمان کیونکہ ہمارے یہاں حکمت کا جو پیشہ تھا وہ تھے جو معجون اور اس طرح کی جو دوائیاں دیتے تھے, تو لوگ ان کو یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی مطلب اس طرح کے حکیم ہوں گے. لیکن پھر بعد میں وہ کلیئر ہوا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کو اس لیے حکیم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ایک بصیرت تھی ان کا جو نا عقل تھی, وہ چیزوں کو جس طرح سے دیکھا کرتے تھے, جس طرح سے سمجھا کرتے تھے, ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا. تو ان کے تھوڑا سا کردار پہ بھی میں چاہوں گی کہ روشنی ڈالی جائے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الحکیم کہتا ہے تو اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ جی اچھا, یہ جو آپ نے حضرت لقمان کے حوالے سے بتایا کہ ان کو وہ طبیب کے معنی میں لوگ لے لیتے تھے, تو اس میں اصل میں ہمارے ہاں ایک محاورہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. تو شاید اس کا بھی کچھ عمل دخل رہا ہے اس میں, اور شاید حکیم لقمان نام کی ایک اور شخصیت بھی تاریخ میں رہی ہے جو کہ طبیب تھے. تو شاید اس وجہ سے وہ کنفیوژن ہمارے ہاں ذہنوں میں آ گئی. بہرحال حضرت لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قرآن میں سراہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا, حضرت لقمان کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی نبی نہیں تھے, بلکہ نہ صرف یہ کہ نبی نہیں تھے بلکہ شاید کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے. قرآن اس کی تصریح نہیں کرتا کہ کیا معاملہ ہے, لیکن مفسرین کی رائے میں یہ معاملہ آتا ہے. کچھ آراء اس کے اور بھی ہیں مزید بھی, لیکن بہرحال میں ایک رائے آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو حضرت لقمان کی جو صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ, ان کے حکیم ہونے کی صفت یا اس کا مظہر یا اس کی مینیفیسٹیشن, نتیجہ کیا نکلتا ہے کسی انسان کے حکمت ہونے کا, حکیم ہونے کا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انشکر للہ, کہ کر شکر اللہ کا, کہ وہ اللہ کے شکر گزاری میں لگ جاتا ہے انسان. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس شکر کے ٹاپک کو ہی زیر فوکس میں رکھا ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے آپ کے لیے ہی. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اللہ تو صمد ہے, اس کو تو ہمارے شکر کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کو ہماری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم شکر کرو گے یہ تمہیں ہی فائدہ پہنچائے گا. اور آج بڑی عجیب بات ہے کہ آج دنیا جو ہے نا, جو جس کو آپ ایتھیسٹ دنیا کہہ لیں یا مذہب سے بیزار دنیا بھی ہے, وہ بھی اس لفظ کو, شکر کو بڑا اس کے اوپر تحقیق بھی کی جا رہی ہے, اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ واقعتاً کامیابی کی ایک طرح سے کنجی ہے یہ شکر, جس کو آج کی زبان میں گریٹیٹیوڈ کی سائنس کے طور پہ کہا جاتا ہے. اب جی ہر ایک سے کہا جا رہا ہے گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیں, آپ صبح اٹھیں لکھیں آپ کس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں, کس کا شکر ادا کرتے ہیں یہ نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ خدا کے تو انکاری ہیں, تو لوگ کہتے ہیں نہیں شکر, لیکن آپ نے پھر بھی ادا کرنا ہے. تو اور جو شکر ادا کرے گا وہ اس کو ان کی سائنس کے مطابق عجیب طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی یونیورس آپ کو جو ہے نا وہ دینا شروع کر دیتی ہے. when you are thankful the universe will start giving to you. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو واضح کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اور اللہ نے کہا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے. اور اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے. اور یہ وہی ہے جو آج سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ رہی ہے گریٹیٹیوڈ کی, کہ شکر کریں گے تو مزید ملے گا. کس سے ملے گا ان کو پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. حضرت لقمان کے کردار کے اندر بھی جو ان کا ڈسٹنگشنگ فیکٹر ہے, جو ان کی امتیازی خصوصیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کرنے والے بندے تھے.
اور پھر بعد میں جہاں یہیں اسی صورت کے اندر ان کا واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو یہ اپنے بیٹے کو ایک بڑی پرسوز قسم کی نصیحت کرتے ہیں اللہ کے حقوق کے بارے میں, والدین کے حقوق کے بارے میں, اور مزید اس طرح کے کچھ باتوں کے اوپر. لیکن ہمیں بھی دیکھیں, ہم بھی حکمت کا کچھ حصہ پانا چاہتے ہیں. ہماری اس پوری جو بات چیت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکمت کو تھوڑا سا سمجھیں اور پھر اس جو سمجھیں اس کو ہم اختیار کر لیں. تو جو پریکٹیکل بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ حکمت کو اختیار کرنے کا طریقہ ہمارے لیے کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لقمان کو حکیم بنایا تھا, حکمت دی تھی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکر کرتا تھا. تو حکمت ہوتی ہے تو شکر آتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جی ہمیں اگر حکمت نہیں بھی ملی اتنی, ہم اتنے حکیم نہیں ہو سکے, تو بھی اگر ہم شکر کریں گے تو ہم حکمت کا ایک حصہ پا جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم کم از کم شکر کرنے والے ضرور بن جائیں, ہم اللہ کا بے پناہ شکر کرنے والے بن جائیں. اور ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کہ ہم اس کی نعمتوں کا تو ہم گنتی کر نہیں سکتے. صرف اپنے وجود کے اندر دیکھیں تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. یہ دل میں اپنی مرضی سے نہیں دھڑکا رہا, یہ سانس میری مرضی سے نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا, ایک دیکھنے والی آنکھ, ایک سننے والا کان, ایک ذائقہ محسوس کرنے والا منہ. آپ صرف سوچئے کہ اگر ہمارے منہ جو ہیں وہ ذائقہ محسوس کرنے کی کیپیبلٹی سے محروم ہو جائیں, یہ جو کھانا ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں, یہ کھانا عذاب ہو جائے ہمارے لیے, ہمارے اپنی باڈی کو جو ہے اپنے جسم کو غذائیت دینا بہت مشکل ہو جائے ہمارے لیے. تو ان سب, اور پھر ہماری آل اولاد ہے, ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری جو دوسری آسائشات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, جن مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. انسان پورا دن بھی بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے نا الحمدللہ, تو اس میں ایک سانس اندر جاتی ہے, ایک سانس باہر آتی ہے. تو ایک الحمدللہ کہنے پر دو الحمدللہ واجب ہو جاتے ہیں. تو انسان اللہ کا شکر تو کبھی کر ہی نہیں سکتا, اتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. تو ہم حکمت کا وہ حصہ ادھر سے حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید انہی آیات میں کچھ شارٹ کٹ کی طرف ہمارے لیے اشارہ بھی کر دیا کہ ادھر سے لے لو پھر تم حکمت. بہت خوب. اچھا, اگر دیکھا جائے آج کل کے دور میں, مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ وہ دور ہے جس میں لوگوں کے پاس فیسلٹیز ہیں, لگژریز ہیں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی, لیکن اب وہ حالات ہیں کہ لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں, فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یقیناً مطلب یہ اس وقت ہمیں بڑی فیسلٹیز ہیں, ہمارے پاس ہر طرح کی نعمت ہے, لیکن اسی وقت میں ہم سب سے زیادہ ناشکرے بھی ہیں, اور شاید اسی وجہ سے ہم حکمت سے بھی بہت دور ہیں. بالکل ہی ایسی بات ہے. اور یہ سب چیزیں, یہ خیر ہے نا, اچھی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملی ہے ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کو سب سے بہترین خیر بھی کہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ جس کو ہم حکمت عطا کر دیں نا, اس کو تو خیر کثیر عطا کر دی گئی. اس کے لیے تو سمجھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بہترین چیزیں عطا کر دی. تو ہمیں بہترین چیزیں عطا ہوئی بھی ہیں اور ہم پھر بھی حکمت سے محروم ہیں. یہ وہ ہمارا جو بیچ میں جو کنیکٹنگ جو چیز ہے نا, جو ڈاٹ لگنا ہے ہمارے بیچ میں, وہ یہ شکر کا ہے. ہم بے انتہا ناشکر ہیں. حالانکہ دیکھیں کہ ہم کون لوگ ہیں جو ہم دن میں 100 دفعہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے خود نکلواتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کسی سے ملیں, پوچھیں بھائی کیا حال ہے, تو وہ بھی کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کے بعد جو وہ شروع کرتا ہے اپنی کمپلینس اور شکایتیں, بھائی ادھر یہ ہو رہا ہے, ادھر وہ ہو رہا ہے, یہاں پہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں نے تو سب کے ساتھ ایسا کیا. اور اس کے بعد ہماری نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والے جو ہیں ہماری شکوے اور گلے ہوتے ہیں. تو اگر ہم شکر اختیار کر لیں تو ہمیں حکمت کا حصہ مل جائے گا. جس کو حکمت مل گئی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو خیر کثیر مل گیا, اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت مل گئی. تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر کرنے والے بندوں میں بنا دے اپنے.
بالکل بالکل، بہت ہی مطلب مزے کی بات ہے جو بھی اپنی کہی، اور واقعی ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں میں کتنے کینے رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، کتنا مطلب ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. لیکن اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کر لیں اور ہم ان سب چیزوں کو جو نا تھوڑا سا مطلب اوائڈ کر دیا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اور یہ آسانی جو ہے وہی ہمیں مطلب حکمت کی طرف لے کے جاتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سے مطلب جیسے ابھی حکمت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں الحکیم ہوں، مطلب سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا. تو یہ کس طرح سے ہمیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس طرح کا حکیم ہے؟ جی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت سے کا ایک پرتو لیے ہوئے ہے، ایک عکس لیے ہوئے ہیں. ہماری صفات بہرحال اللہ کے صفات کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی، بہت ہی کم، بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو لامتناہی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ رہیں گی. اس کی صفات اس کی اپنی ہیں، اس کی ذاتی ہیں. ہماری جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. ہماری ساری صفات جو ہیں وہ حادث ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ جو اپنی ہی صفات کا عکس بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ الحکیم جو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے یہ پوری کائنات جو ہے ایک حکمت کے تحت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین ہم نے جو ہے وہ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہوا. تو اللہ کا الحکیم ہونا یہ بات بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مقصد ہے. یہ کسی جو کچھ مذاہب کے اندر بات ہوتی ہے نا کہ یہ ایک طرح سے کھیل ہے خدا کا، وہ اس نے بنا دیا، اس نے کہا دیکھوں میں کیسے یہ کھیلتے رہتے ہیں آپس میں. تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بالکل صاف واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے یہ کھیل کود میں نہیں بنایا، بلکہ یہ ایک پرحکمت تخلیق ہے اللہ کی، اور اس کا مقصد ہے اس کائنات کا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امانت، ایک بہت بڑی بار امانت جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا انسانوں کے، کہ ہمیں دونوں قسم کے میلانات، اچھائی اور برائی کی طرف کے، اور دونوں کی طرف سپورٹنگ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھی ہمیں دونوں طرف ملے میں. ہم نے شاید کسی ایک پچھلے پروگرام میں ان کا ذکر بھی کیا تھا. تو اور دیکھنا یہ ہے اصل بات کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم جو ہے وہ موت اور اس زندگی کے کھیل میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور یہ اچھا عمل جو ہے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے اصل میں، کہ انسان ایک جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جن، یہ دو مخلوقات ہیں جن کے پاس اختیار موجود ہے. باقی کی ساری جو ہیں مخلوقات، آسمان، زمین، ستارے، جانور، چرند پرند اور فرشتے، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہی ہیں. ان سب کو اپنی اپنی تسبیحہ معلوم ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے کسی بھی حکم سے ذرا برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا. صرف انسان اور جنوں کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے کہ تم چاہو تو مانو میری بات اور چاہو تو نہ مانو. جب یہ شخص، جب یہ انسان یا یہ جن اپنی مرضی سے اپنی مرضی اللہ کے سامنے سپرد کرتا ہے، اللہ ہی کو واپس کرتا ہے، اسی کو سبمیشن کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا. تو جب انسان اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے کہ ہاں میرے پاس اختیار تو ہے کہ میں چاہوں تو نہ مانوں اللہ کی بات تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن جب یہ اپنی مرضی سے اپنے اس اختیار کو اللہ کے حوالے کرتا ہے واپس، تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر فخر کرتے ہیں. یہی وہ انسان ہے جو انسان مطلوب ہے. یعنی کہ وہ غالباً اقبال کا ہی شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم. یہ پورا جو عالم ہے نا، اس میں صرف جو گرمی ہے اصل وہ اس آدم کے وجود سے ہے، انسانوں کے وجود سے ہے. اتنی بڑی کائنات کا سٹیج جو ہے وہ سجا ہوا ہے انسانوں کے لیے. سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی. تو سورج بھی دیکھ رہا ہے، تارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ایک مخلوق جس کو اختیار دے دیا گیا تھا، یہ اس اختیار کے ساتھ کرتا کیا ہے. تو اگر یہ شخص، یہ انسان جو ہیں، یہ اپنے اس اختیار کو اللہ کے اختیار کے نیچے کر دیں، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ واقعتاً مطلب صرف
زبردستی سے نہیں، طوعاً و کرہن نہیں، بلکہ انسان اپنی مرضی سے بھی اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے تو یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پر حکمت جو ہے نا پلان اس پوری کائنات کو قائم کرنے کا، تو ہم اس حکمت بھرے پلان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں، اور ہمیں اپنی اس حیثیت کو سمجھنا چاہیے. وہی ہمارے انسان کی جو نائب، اللہ کے نائب کی حیثیت ہے، اللہ کے خلیفہ کی حیثیت ہے، اللہ کے اس پورے پر حکمت پلان کے اندر ایک کلیدی حیثیت ہمیں حاصل ہے. تو ہم اپنے اس مقام کو سمجھیں، اللہ کے اس نام کے حوالے سے ہم اپنے مقام کو سمجھ جائیں اور اس کی ذمہ داریوں کو سمجھ جائیں، تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچنے والا بنائے. بالکل انشاءاللہ. اچھا دیکھیں کتنی مطلب یہ دلچسپ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، جب ہم اس کائنات کا کوش لگاتے ہیں تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اس میں پھر ہماری اوقات ایک ذرے کی سی بھی نہیں رہ جاتی. لیکن جب وہاں پہ ہم اپنے مطلب جو ہے نا اپنے مقصد کو پا جائیں، اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کو پا جائیں، اور اس وقت مطلب اپنی حیثیت کو دیکھیں، تو پھر ہمارا کردار کلیدی ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک امپورٹنٹ رول ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہماری اوقات ذرے کی سی بھی نہیں ہے. تو یقیناً مطلب ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور ہم سب لوگوں کو یہ مطلب خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب اتنی بڑی کائنات بنائی، پتہ نہیں کتنی مخلوقات آئی ہیں گئی ہیں، کتنی مخلوقات ہوں گی دنیا میں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خاص مقام عطا کر رہا ہے. تو اس پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، ورنہ ہماری تو واقعی کوئی اوقات نہیں. بالکل صحیح ہے جی. تو لسنرز انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سلسلہ ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اسی شو میں جس کا نام ہے حی علی الفلاح. سنتے رہے ہیں FM 107، اور ہماری طرف سے آج تک کے لیے اتنا.